استاد یہ گتھیاں سلجھاتے ہیں، اللہ اکثر دعا قبول نہیں کرتا۔ آپ کو ضد ہے کہ وہ آپ کی دعا قبول کرے، اسے ضد ہے کہ وہ آپ کا برا نہ ہونے دے۔ آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی ہر بات مانے، وہ جانتا ہے کہ آپ کی ہر بات میں شر ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تم کسی چیز میں کراہت کھاتے ہو تو اس میں خیر ہوتی ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ، اور کسی چیز سے تم محبت رکھتے ہو اس میں شر ہوتا ہے۔ اگر تم مجھے اللہ مانتے ہو تو پھر ایک کریڈٹ تو مجھے دو نا یار، کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ آپ تو بدقسمتی سے اتنا کریڈٹ بھی نہیں دیتے اللہ رب العزت کو۔ اور عجب ہے یہ عشق کی فتنہ ترازیاں، آپ میں سے بہت سوں کا اس سے واسطہ پڑا ہوا ہے۔ تو جس کا واسطہ پڑا ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے کہ اے پروردگار مجھے یہ خاتون دے دے، اگر تو مجھے یہ خاتون عطا کر دینا پھر دیکھی میں تیرا کتنا اچھا بندہ بنتا ہوں، میں تجھے بڑا ہی یاد کروں گا، ساری نمازیں پڑھوں گا، صرف میں ہی نہیں اور یہ بھی پڑھے گی میرے ساتھ، ہم مل کے تیری عبادت کریں گے، خدمت کریں گے۔ اللہ کہتا ہے کسے ڈوج کروا رہے ہو؟ اور بھائی محبت تو تمہیں اس کی زیادہ ہے تو پھر میری عبادت کیسے کرو گے؟ تم تو اس کے لیے مجھے استعمال کر رہے ہو، نہیں کر رہے؟ تو پھر ایسا کرو کہ چھوڑ دو اس کو میرے لیے، میں تجھے اس سے بہتر دوں گا، بلکہ بہترین دوں گا۔ تو بندہ پتہ کیا کہتا ہے؟ یا اللہ جے اے نہ دیتی تو پھر کوئی نماز شماز بھی نہیں ہے گی۔ اللہ کہتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، مجھ تک نہ پہنچ سکو گے جب تک کہ تمام محبتوں پہ میری محبت کو غالب نہ کر دو، میرے رستے میں وہ چیز قربان نہ کر دو جو تمہیں بہت عزیز ہے۔ خواتین بھی ایسے دعوے اکثر کرتی نظر آتی ہیں کہ تہجد میں مانگتی رہی ہیں کسی انسان کو پر نہیں ملا، اور بھائی نہیں ملتا اس طرح۔ خدا کو یہ توہین امیز رویہ پسند ہی نہیں ہے۔ وہ کہتا اٹھو تہجد میں صرف میرے لیے، تمہاری آنکھوں سے آنسو بہتے ہوں میری محبت میں، اس کے بعد پھر کوئی ایسا لمحہ آئے کہ کچھ پسند آ جائے تمہیں، کوئی دل کو بھا جائے، تو میری بندی صرف درخواست کرنا ہی تمہارا کافی ہوگا، میں تیرے قدموں میں یہ پوری دنیا ڈھیر کر دوں۔ رونے کی ضرورت بھی نہیں ہے ان معمولی محبتوں کے لیے، لیکن تم نے تو مجھ پہ ترجیح دے دی کسی اور کو۔ اور خالق اور مخلوق کی محبت میں کچھ تو فرق کرو نا۔ اللہ سے اللہ کو مانگتے ہیں، باقی سب وہ پھر بغیر مانگے ہی دے دیتا ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ کسی کے لیے محبت ڈالتا بھی تو وہ خود ہی ہے ہمارے دل میں۔ ہاں وہ خود ڈالتا ہے، لیکن اس لیے ڈالتا ہے کہ تم قربان کر دو اس کی راہ میں، اس کے لیے یہ ساری محبتیں، یہی ٹیسٹ ہے۔ اور اگر قربان کر دو گے تو پھر وہ لپیٹ کے تمہاری جیب میں ڈال دے گا یہ ساری محبتیں، ساری عزتیں، ساری دولتیں، ساری شہرتیں۔ اور اگر ان سب کو اللہ کی محبت پہ مقدم جان لو گے تم تو پھر بھاگتے پھرو گے ساری زندگی۔ باقی میں آپ کو ایک بات بتاؤں ریشنلی، بڑی ای میلز آتی ہیں مجھے ایسی کہ کسی نے دعوے اور وعدے کیے تھے، ہم نے تہجد میں مانگا تھا اسے، لیکن اب اس نے چھوڑ دیا ہے، عمر گزار دیا، داغ لگا لیے، اب ہمیں وہی چاہیے، اب نہ وہ مان رہا ہے نہ ہی وہ مان رہا ہے۔ سوچیں کہ اگر 10 خواتین میں سے 6 خواتین کا مسئلہ تقریباً ایک ہی جیسا ہو تو بندہ مجبور ہو جاتا ہے یہ سوچنے پہ کہ کہیں نہ کہیں بہت بڑے لیول پہ ایک غلطی سرزد ہو رہی ہے، جس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا بڑا ضروری ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ پہلے دوستی ہوتی ہے، پھر اٹیچمنٹس ہوتی ہیں، وعدے اور دعوے ہو جاتے ہیں، پھر اینڈ پہ گھر والے نہیں مانتے، یا پھر کوئی پرسنل ڈسپیوٹ کریٹ ہو جاتا ہے، لیکن تب تک ڈیمیج تو ہو چکا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ کوئی پسند ہے اسے نکاح کر لو۔ اللہ کو کیا اعتراض ہے؟ اعتراض ہوگا آپ کی فیملی کو، آپ کے خاندان کو، آپ کی ذات کو، آپ کی دولت کو، آپ کی شہرت کو، آپ کے پیسے کو، آپ کے رتبے کو اعتراض ہوگا۔ اللہ کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ تو کہتا ہے پسند ہے تو نکاح کر لو، اس نے اجازت دے دی ہے۔ لیکن وہ کہتا ہے یہ جو جذباتی وابستگی ہے نا جو تم یہاں پہ دکھا رہے ہو، یہ جو محبت کے دعوے ہیں جہاں تم آنسو بہا رہے ہو، یہ میرے لیے ہیں، یہ ان کے لیے نہیں ہے۔ ان میں سے کوئی پسند ہے نکاح کر لو، سمپل رہنا، کامن رہنا، اتنا انوالو نہیں ہونا کہ آپ آنسو بہاتے رہیں، آپ خون کے آنسو رہیں۔ یہ انسانوں کے لیے نہیں ہے، دل میں یہ والا حصہ میرا ہے، یہ میری کرسی ہے، اس پہ میں نے بیٹھنا ہے، اس پہ تم نے کسی کو نہیں بٹھانا، کسی اور کو بٹھاؤ گے تو رو گے ساری زندگی۔ لیکن نکاح سے پہلے یہ جو اٹیچمنٹس ہیں نا، یہ جو ریلیشن شپس ہیں، یہ جو ایموشنل کنیکٹیوٹی ہے، یہ نہیں کرنی، ورنہ تکلیف اور کرب سے گزرو گے، اور جب گزرو گے تو پھر اللہ پہ ڈال دو گے کہ محبت تو نے ڈالی ہے ہمارے دل میں، ہمارے رب، حالانکہ گراؤنڈ پوری آپ خود سیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے پہلی فرصت میں ان تمام اٹیچمنٹ سے پہلے اگر نکاح ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ آگے بڑھو۔ یہ اٹیچمنٹس نکاح کے بعد والی باتیں، آپ پہلے بناتے کیوں ہیں؟ اور خواتین کو تو اہل دانا ویسی نصیحتیں کرتے ہیں کہ مرد پہ تب تک اعتبار نہ کرنا
جب تک کہ وہ تم سے نکاح کر نہ لے۔ وعدوں اور دعووں پہ نہیں جانا۔ خواتین بتاتی ہیں کہ ہمیں تو بڑا اعتبار تھا، ہمیں تو بڑا ٹرسٹ تھا اس پہ۔ بھائی کیوں تھا اعتبار؟ جب کہا گیا کہ نکاح سے پہلے کوئی اعتبار نہیں کرنا مرد پہ، تو اعتبار کیا ہی کیوں ہے تم نے؟ اگر سوشل پریشر ہے، شادی مشکل کر رکھی ہے اس معاشرے نے، تو فقط نکاح کر لیں، رخصتی چاہے 5 سال بعد کر لیجئے گا، جب کیریئر سیٹ ہو جائے گا، جب بڑی بہن کی شادی ہو جائے گی، چھوٹی بہن کی تعلیم مکمل ہو جائے گی، اس کا رشتہ مل جائے گا۔ ایسے ہی بہانے ہوتے ہیں نا عموماً، ہے نا؟ لیکن پہلے نکاح کریں، آپ نے اس پہ کمٹ کرنا ہے، پہلے نکاح کریں۔ دوستیوں اور اعتبار والی گولی نہیں کھانی۔ جو بندہ یہ کہے نا کہ ابھی گھر والے نہیں مان رہے، ابھی حالات ٹھیک نہیں ہیں، بعد میں وہ مان جائیں گے، بعد میں حالات ٹھیک ہو جائیں گے، ابھی کی مجبوریاں اور بعد کے سہانے خواب دکھائے، دور رہیں ایسے انسان سے آپ۔ یہ کمزور قوت ارادی والے لوگوں کے چونچلے ہیں۔ بھلا 4 کلمے پڑھانے میں کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ رخصتی 4-5 سال بعد کر لینا جب تمہارے مطابق آئیڈیل سچویشن ہو، لیکن خالی گلا باتاں تے نہیں جانا۔ اور میں تو ویسے بھی سمجھتا ہوں کہ اتنے پیور ایموشنز کسی دلیر بندے کے لیے ہونے چاہیے، کسی مضبوط قوت ارادی کے مالک انسان کے لیے ہونے چاہیے، وہ جو اپنی کمٹمنٹ کے اوپر کھڑا رہے۔ وہ ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ بندہ میدان دا یا بندہ زبان دا، جس میں یہ کوالٹیز نہ ہو اس کے لیے ایسے ایموشن ضائع بھی نہیں کرنے چاہیے۔ اور اللہ رب العزت کی وہ بات دوبارہ پھر سے کہ کوئی پسند ہے تو نکاح کر لو۔ جتنا آپ پہلے اٹیچمنٹس بنائیں گے، ایموشنلی اٹیچ ہوں گے، دوستیاں کریں گے، اس کے بعد جو ہے وہ پھر معاملہ آپ خود خراب کریں گے۔ خدا کے خلاف جا کے بھی بھلا کبھی کسی کو سکون ملا ہے؟ یہ جو دوستیاں ہیں، یہ جو ریلیشن شپس ہیں، یہ سیدھا سیدھا خدا کے خلاف آپ جا رہے ہیں۔ جب اس کے خلاف جائیں گے تو اینڈ رزلٹ کیا نکلے گا؟ خدا کے خلاف جانے کا رزلٹ کبھی بھی پازیٹیو نہیں نکلتا۔